الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 مارچ بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 60، اور آج اس کی یہ تیسری اور آخری قسط ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما الصدقات للفقراء، کہ تمہارے صدقات جو ہے اس میں زکوٰۃ بھی ہے، یہ للفقراء ہے، فقراء کے لیے۔ یہ لام تملیکیہ ہے، تملیک والا ہے، کہ جب آپ نے کسی فقیر کو دے دیا تو وہ اس کا مالک ہے۔ بولیے، وہ اس کا مالک ہے۔ والمساکین، اور یہ محتاجوں کا حق ہے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے کام پر جو جانے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ جو وصول کر کے حکومت کو بیت المال کو دینے والے ہیں، ان کا بھی جو خرچہ ہے یا ان کو جو کچھ دیا جائے گا وہ بھی اسی زکوٰۃ اور صدقات سے، بولتے جائیے، دیا جائے گا۔ پر یاد رکھیے کہ وہ ہاشمی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہاشمی ہی سید ہوتا ہے۔ اگر عوام جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم علوی ہیں، یعنی حضرت علی پاک کی اولاد میں سے ہے، تو یہ بھی سید ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ اب یہ سمجھ میں میری میں آج تک نہیں آیا کہ وہ کہتے ہیں بھائی ان کو، میرے بچوں کو بھی روک کے آؤ، بھاگ رہے ہیں، ان کو اوپر بھیج دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اب آپ کچھ لائٹیں جلا لیں تاکہ درس ہو جائے، پھر بعد میں جنریٹر چلا لیں گے۔ اپنے موبائلوں کی جس کے پاس ہے لائٹیں جلا دیں اور اپنی جگہ بیٹھے رہیں، درس مکمل ہونے دیں۔ جزاک اللہ، مجھے نظر آ رہا ہے۔ عرض کر رہا تھا، توجہ سے بات سمجھ لیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہتے ہیں کہ جی سید صرف وہ ہیں جو حسنی حسینی ہو۔ آپ نے بھی یہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ بولو، جو حسنی حسینی ہو اور سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں تو صرف وہی سید ہے، تو یہ بات جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب میری سن لو، اپنی چپ رکھو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات جائز ہے، اگر یہ شرط رکھ دی جائے کہ جو حسنی حسینی اور جو سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا وہی سید ہوگا، تو پھر حضرت علی بھی تو حسنی حسینی نہیں ہے اور وہ بھی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے، تو پھر ان کو سید کیسے بناؤ گے؟ اور مفتی صاحب بولو۔ خامد تو خاندان تو دھی تو شروع ہو رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ شرط رکھ دی کہ جو فاطمہ کی اولاد ہوگا وہ سید ہوگا، تو علی اولاد تو نہیں ہے نا، علی تو خامد ہے، اور کبھی خامدوں سے بھی خاندان شروع ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شرط رکھ دینا کہ جو فاطمہ کی اولاد سے ہوگا بس وہی سید ہوگا، تو پھر حضور پاک بھی ان کی اولاد سے، وہ تو ان کے باپ ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اور سیدہ فاطمہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ بھی فاطمی، بول تو صحیح، وہ بھی فاطمی اور وہ بھی حسنی حسینی نہیں ہے، تو پھر وہ کدھر جائے گی؟ اور پھر آپ کی 3 بہنیں اور بھی ہیں، وہ بہنیں ہیں سیدہ فاطمہ کی اولاد، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ معاذ اللہ یہ کہو گے کہ وہ سید زادیہ نہیں ہے؟ تو اصل میں حضرات یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے، اور زیادہ تر یہ بات شیعوں نے اہل سنت میں پھیلائی ہے۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ جو سادات سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں وہ سب سیدوں میں اعلیٰ ہیں۔ بولو، وہ سب سیدوں میں، پر صرف وہی سید ہے، یہ ہم ماننے کو تیار ہے، کیونکہ کوئی خاندان بھی نواسوں سے شروع نہیں ہوتا، کوئی خاندان بھی بیٹی سے شروع، خاندان تو وہی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کا اپنا خاندان کیا تھا؟ ہاشمی قریشی،
کیا خاندان تھا؟ اور حضرت حسن حسین کا بھی خاندان ہاشمی قریشی ہی تھا، اور مولا علی کا خاندان بھی ہاشمی، اور پھر اصول ہے پوری دنیا میں کہ خاندان باپ کا چلے گا. بولیے خاندان کس کا چلے گا؟ ننیال کا نہیں چلے گا، ددیال کا چلے گا. تو مولا علی کی اولاد میں سے جو بھی ہے وہ سارے سید ہیں، ان سب پر زکوٰۃ حرام ہے. اصل میں آپ کو یہ بتانا تھا، ان سب پر زکوٰۃ ہے. اور سید کون ہے؟ آل عباس سارے سید، آل عقیل سارے سید، آل جعفر سارے سید، آل علی سارے سید. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو ہاشمی قریشی ثابت ہو وہ سارے سید ہیں. اور ان کی نشانی کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی نہیں کھائیں گے اور بولو صدقہ بھی نہیں. یہ بات میری پکی ذہن میں رکھیے. کسی نے سوال کرنا ہو تو اینڈ پر اس کو کھلی اجازت ہے، سوال کرے. اور میں کون سا تقریر کر کے بھاگ جاؤں گا؟ میں تو ادھر ہی ہوں. جب چاہے کسی مولوی سے پوچھ کے، جو کوئی مولوی سامنے آنا چاہے تو سامنا کرنے کو بھی تیار ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ والعاملین علیہا، وہ عامل جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر محکمہ کے طور پر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے، مگر وہ ہاشمی اور سید نہ ہو تو. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی تالیف کے لیے، دل کو مطمئن کرنے کے لیے اگر تم کسی کو دینا چاہو تو وہ بھی اس میں سے دے سکتے ہو. اور آگے فرمایا وفر رقابی. اچھا اب یہ سمجھے، یہ وفر آ گیا، وہ لیل تھا اور یہ وفر آ گیا. تو علماء کہتے ہیں یہ جس میں فی آ رہا ہے نا، یہ ان پہلے والوں سے زیادہ اہم ہے. ان کی زیادہ مدد کرنی ہے، فقراء سے بھی، مساکین سے بھی، عاملین سے بھی، اور مؤلفہ قلوب سے بھی. ان کی زیادہ مدد کرنی ہے. پہلا کون ہے؟ جس کی گردن پھنس جائے. بولو، جس کی گردن پھنس جائے. یہ قیدی ہو تب بھی، جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہو تب بھی یہ جائز ہے. اور آگے جی والغامرین، اور وہ لوگ جو تاوان جن پر پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اس کی بھی مدد کر دو. سیلاب آ گیا اور سیلاب زدگان کا نقصان ہو گیا تو ان کی بھی مدد ہے. بولتے جائیں میرے ساتھیوں، ان کی مدد بھی. یہ آپ کا بولنا بھی تو تفسیر ہے نا قرآن کی. آپ بھی تفسیر کچھ کر لیں، میں اکیلے پر نہ چھوڑیں. تو اگر کسی کی چوری ہو جائے اس کی مدد کرنا بھی جائز ہے اور ثواب ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات ان کو دیے جا سکتے ہیں. آگے جی وفی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ میں ہیں. اس میں پہلا درجہ تو مجاہدین کا ہے جو جہاد پر گئے ہوئے ہیں. اگرچہ گھر میں ان کے بڑا مال ہے، مگر میدان جہاد میں اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صدقہ بھی دیا جائے گا اور زکوٰۃ بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ کو ایک حدیث اور سنانا چاہوں گا، مگر پہلے آیت کا ترجمہ پورا کر لوں. وابن السبیل، اور جو راہ کے مسافر ہیں. بولیے جو راستے کے حالت سفر میں کسی کو کوئی مجبوری پیش آ گئی، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی اور کوئی مسئلہ ہے تو اس کی مدد کر دے، زکوٰۃ سے بھی اور صدقے سے بھی. اور فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اس کا تم انکار کر سکتے. واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اس میں پہلی بات تو آج کی نشست میں اس کا شان نزول سمجھیں. دار قطنی میں اور ابو داؤد شریف میں روایت آ رہی ہے کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی، سارے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ میری قوم کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں کہ میری قوم پر حملہ کیا جائے اور ان کو فتح کیا جائے. تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ میری قوم پر حملہ نہ کریں، انشاءاللہ آپ کے حملے سے پہلے وہ سارے ایمان لے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں نہیں بھیجتا، لشکر نہیں بھیجتا. تو انہوں نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا اور وہ ساری قوم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخا صدا والمطاع فی قومہ، کہ یہ جو تمہارا بھائی صدا ہے نا، یہ اپنی قوم کا مطاع ہے، یعنی قوم تو اس کی تابع داری کرتی ہے اور قوم نے اس کے کہنے پر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئی ہے. اب یہ فرماتے ہیں
کہ میں ابھی اس مجلس میں حاضر تھا کہ ایک اور شخص آیا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، اور اس نے کچھ سوال کیے تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ بھائی دیکھو، صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالے نہیں کیا، اللہ نے خود ہی اس کے 8 مصرف بیان فرما دیے ہیں جو اس آیت میں بیان ہو چکے ہیں 8۔ اگر تم ان 8 میں سے ہو تو میں تمہیں بھی مدد کر دوں گا، اور اگر تم ان 8 میں نہیں آتے تو پھر بولو تمہاری مدد ہے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب ایک حدیث پاک سنیں، رسول پاک شاہ لولاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی بھی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال ہے سوائے 5 شخصوں کے۔ بولو جی کتنے؟ یہ 5 شخص صدقہ کھا سکتے ہیں۔ اب ان 5 کا یہ تفصیل سن لیجئے۔ ایک شخص وہ ہے جو جہاد کے لیے نکلا اور وہاں اس کا سامان ہے، تو یہ اگرچہ گھر میں مالدار ہے پر اب چونکہ میدان جہاد میں ہے تو اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ بولو جی، اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ اچھا جی، دوسرا نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا ہے، اگرچہ یہ گھر میں مالدار ہے پر اس کو بھی زکوٰۃ اور صدقے سے دینا، کیونکہ یہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے۔ اور نمبر 3، وہ شخص اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ مال اس کے قرضے کو اتار سکتا تو اس کو بھی صدقہ دینا جائز ہے، تاکہ اس کا قرضہ، حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ 10,000 ہوں اور 11,000 اس کے پاس نہیں ہے اور اس نے 11,000 قرض دینا ہے تو اس کو تم صدقہ بھی دے سکتے ہو اور اس کے قرضے کے لیے زکوٰۃ بھی۔ اور چوتھا، وہ شخص جو صدقے کا مال کسی غریب سے پیسے دے کر خرید لے، صدقے کا مال، کوئی صدقے کی چیز آ گئی، کھجوریں آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، تو اس شخص نے اس کو پیسے دے کر اس سے خرید لیے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس نے پیسے دے دیے ہیں۔ بولو جی، اس کے پیسے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عقیقہ ہوتا ہے یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، یہ آل رسول کے لیے جائز ہے نہیں، مگر آپ کو ایک حدیث سناؤ اگر، سبحان اللہ۔ سیدہ بریرہ، یہ حضرت عائشہ کی نوکرانی تھی، بعد میں آزاد ہو گئی، تو ان کے گھر وہ بکری کا گوشت آیا اور انہوں نے پکایا تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ تو ہے صدقہ، یہ تو عقیقہ ہے۔ فرمایا وہ جب تیرے پاس آیا تھا تو عقیقہ تھا، اب تو تیرا ہے، ہم تو تیرا کھائیں گے۔ ہم تو، آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی اور وہ مالک بن گیا، آپ نے کسی کو صدقہ دیا اور وہ مالک بن گیا، اب وہ چاہے سید کو دے، چاہے ہاشمی کو دے، چاہے کسی کو مالدار کو دے، اس کے لیے دینا جائز ہے، کیونکہ اس تک آنے سے پہلے صدقہ تھا، زکوٰۃ تھا، جب آپ نے اس کو دے دیا تو یہ اس کی ملکیت ہو گئی ہے۔ بولو، یہ اس کی، اسی سے نکالا ہے علماء نے کہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا، کیونکہ وہاں ملکیت ہی نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا کوئی مالک ہے ہی نہیں، مسجد کس کی ہے؟ کبھی کبھی اس جملے سے بو آتی ہے بڑی خطرناک، ہماری مسجد ہم نے بنائی ہے، تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو یہاں آنے جانے والے؟ ایسا نہ کہا کرو، کہو بھئی اللہ کی مسجد ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اللہ بنانے والوں کو بھی قبول فرمائے۔ تو خیر یہ 4 ہو گیا جی۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا مال دیا ہو بطور تحفے کے، وہ بھی یہ تحفہ لے کر کھا سکتا ہے۔ اس پر میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی اور واقعہ بھی سنا دیا۔ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کا کوئی والی وارث ہے تو اس کا کفن دفن بھی آپ صدقے اور خیرات سے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جو اس پر لگائیں گے وہ میت اس کی مالک بن سکتی، تو زکوٰۃ اور صدقہ اس کو دے جو مالک ہو جائے۔ اب ایک اور آپ کو اہم آج کی آخری نشست میں
بات بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ توجہ سے سنیں گے تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا. توجہ ہے انشاءاللہ. یہ مسئلہ الٹ ہو گیا کچھ کہ لوگ اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں زکوٰۃ دینے والوں کو، حالانکہ زکوٰۃ دینے والوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم نے دینا کہاں ہے. کیوں؟ جب تک آپ صحیح جگہ پر نہیں لگائیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. بولو، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثلا آپ نے کسی صحابہ کے دشمن کو زکوٰۃ دے دی تو چونکہ وہ صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتا تو خود بھی مسلمان ہے، تو آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. بولو جی، یہ زکوٰۃ ہے. آپ نے کسی مرزائی کو زکوٰۃ دے دی تو بولیے مرزائی مسلمان ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا یہ آپ پر اسی طرح واجب رہے گی. لہذا پہلے تسلی کرے کہ ہم نے دینی کس کو ہے. میں نے یہ پچھلی نشستوں میں بتا دیا کہ چرسی کو نہ دے، بھنگی کو نہ دے، اور ان کو کسی کو بھی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اور یہ جو علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں سن لیں. اول خمس غنائم ہے، یعنی مال سے، یعنی کفار سے جو مال جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. بولو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کے 4 حصے کیے جائیں گے. اب معافی چاہتا ہوں، 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے مجاہدین کے، 5واں حصہ بیت المال میں. بولیے 5واں حصہ بیت المال میں. اب یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. اور ایک ہے خمس معادن. بولے خمس کہ کوئی خزانہ نکل آیا، اس کے بھی 4 حصے عوام کے اور 5واں حصہ بھائی بولے تو صحیح ہے بیت المال میں. اور ایک ہے خمس رکاز. بولیے خمس رکاز. یہ کیا ہے کہ جو کوئی پرانا خزانہ دفن تھا اور جنہوں نے دفن کیا وہ دنیا سے ان کی پوری قوم سمجھے چلی گئی اور وہ نکل آیا تو اس کا 5واں حصہ بھی کہا جائے گا جی بیت المال میں. تو یہ تینوں قسم کے خمس بیت المال میں ایک ہی مد میں داخل ہوں گے. دوسری مد صدقات ہیں جن کا میں نے بیان کر دیا، مثلا زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور زمینوں کا عشر. یہ بھی انہی غریبوں کا حق ہے جو مستحق ہے. بولیے جو. اور تیسری مد ہے خراج. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ خراج کیا ہے؟ یہ جو کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو آپ جزیہ کہتے ہیں، اس کا بھی وہی حکم ہے کہ یہ ملک کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا. اور اسی طرح ایک مال فے ہے کہ آپ لڑنے گئے اور کافروں نے کہا جی سارا مال لے لے اور ہم سے لڑائی، اس میں بھی پہلا حق اللہ رسول کا ہے. اور اس کا بیان سورہ انفال 10ویں پارے کے شروع میں آ چکا ہے. اور وہ جو باقی رہا وہ مال جو صدقات ہے اس کی 8 جگہ لگنا ہے، وہ اسی آیت میں بیان ہو رہا ہے. اور اب رہے وہ بات کہ ایک مال ہے جس کو اصطلاح شرع میں مال فے کہتے ہیں، اس کے سارے احکام اللہ نے سورۃ الحشر میں بیان کر دیے ہیں. اب خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 8 مصارف ہیں جہاں صدقہ بھی لگتا ہے اور زکوٰۃ بھی. اب پڑھتا میں ہوں، 8 کو گننا آپ نے ہے. انما حصر ہے، کوئی 9واں ہو سکتا اور 7واں ہو سکتا، 8 کے 8 ہی رہیں گے. یہ ہے کلمہ حصر، یہ بھی میں نے کل بتا دیا تھا. اب میں گنتا ہوں. انما الصدقات للفقراء، کتنے ہو گئے؟ والمساکین، سارا ساتھی بولے نا بھائی. اب آپ قرآن کا ترجمہ ہی بول رہے ہیں نا. والعاملین علیہا، 3. اور والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8. ان 8 میں آپ صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کسی جگہ لگ سکتی نہیں. اب اس ساری میری 3 دنوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتا ہے مال خرچ کرو، مال بھی میرا ہے اور تو بھی میرا ہے. اور جہاں تو دے رہا ہے میرے ہی تو حکم پہ دے رہا ہے تو میں تجھے کمی. پر جب بندے کا دل سخت ہوتا ہے نا اس کو پھر اپنی پڑ جاتی ہے. کسی کا خیال ہے؟ اس کو نہ کوئی بھوکا نظر آتا ہے، نہ کوئی ننگا نظر آتا ہے، نہ کوئی غریب نظر آتا ہے، نہ کوئی ماڑا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے جی بس میں ہوں، میرا چولہا جلنا چاہیے، میرے بچے پلنے چاہیے اور مجھے کسی کی فکر ہے. اور پاکستان کے معاشرے میں اب یہ چیز غالب آتی جا رہی ہے.
اللہ کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ پتوں کی یہ ساتھی ہے لاہور کے، وہاں شادی حال میں ایک پاپڑ بیچنے والے کو وہ مار دیا، اس کی اتنی پٹائی کی کہ وہ مر گیا، اور پھر اس کی لاش کے پاس بیٹھ کے سارے ولیمہ کھا رہے ہیں۔ اس کی لاش نیچے پڑی ہے، اس پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہاں ٹیبل کرسیاں لگے ہوئے ہیں اور سارے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی صفت تھی کہ وہ نبیوں کو قتل کر کے آرام سے آگے دکان کھول لیتے تھے، ان کو کوئی اس کی پرواہ، اور یہ جناب ہو رہا ہے۔ پر اس پر کوئی وزیر اعظم نہیں بولا، کیوں؟ کہ وہ کوئی غیر ملکی، اگر کوئی عیسائی مرا ہوتا، کوئی غیر ملکی جس طرح سیالکوٹ کی فیکٹری میں مرا، تو اس پہ تو سارے چیخے، سارے اٹھے۔ وزیر اعظم نے کہا میری زندگی میں ایسا دوبارہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے، پر یہ چونکہ پاپڑ فروش تھا، غریب تھا، اس پر کوئی بولا۔ اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو صرف کہتے ہیں جی اس نے کوئی چوری کی یا کسی کی جیب میں ہاتھ مارا یا پیسے نکالے، حالانکہ کوئی پاپڑوں کے بچوں کے لین دین کا معاملہ ہوگا، پر اگر یہ جرم بھی ہو تو اتنی بڑی سزا نہیں ہے۔ اور پھر وہ لاش پڑی اور سارے ولیمہ کھا رہے ہیں، اور پولیس بعد میں جب بات پہنچی پھر آئی وغیرہ وغیرہ، پھر اب کچھ ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہونا ہے یہاں جب جس پاکستان کے وزیر اعظم کے قاتل نہ پکڑے جائیں، اس میں غریب کی زندگی کی اوقات کیا ہے؟ بہرحال یہ قرآن پاک کی آیت ہر صدقہ کرنے والے، ہر زکوٰۃ دینے والے کے سامنے رہنی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ میں نے پچھلے بھی بیان کر دیا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، واجب صدقہ اور زکوٰۃ عشر آپ کسی غیر مسلم کو اپنے گھر کے راشن سے دے سکتے ہیں، ہدیہ دینا ہو تو دے سکتے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں، خیرات میں سے کسی کافر کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، باقی جو صدقۃ الفطر ہے، عشر ہے، اس سے آپ دے سکتے، اور زکوٰۃ سے بھی بولیے دے سکتے۔ تو آج اس آیت کی یہ تفسیر اور تفصیل مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔